بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 278 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا سے لے کر آیت نمبر 94 تزعمون تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیے، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے گا جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، کہ اپنی جانیں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ جس طلبہ، اس سے پہلی آیت میں بعض یہودیوں کا ذکر تھا جنہوں نے ضد اور عناد کی جوش میں کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اب اس کے بعد مدعیان نبوت جو تھے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کی سزا اور ان کے انجام کا بیان ہے۔ صاحب جلالین نے اس آیت کے بارے میں لکھا بھی ہے کہ یہ آیت مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ مدعی نبوت کا جس نے دعویٰ کیا تھا اور اس کا یہ گمان تھا کہ میں نبی ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھی بھیجا تھا کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ، تو اس نے 2 قاصد بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمہ نبی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ جائز ہوتا کہ قاصدین کو قتل کیا جاتا تو میں ان کو قتل کر دیتا ان کی اس بات پر۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ اسود انسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو مسلمہ کذاب اور اسود انسی ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور جو مسلمہ کذاب تھا یہ کچھ جملے بھی بنا لیتا تھا، شعبدہ بازی کر لیتا تھا، اور قرآن مجید کے مقابلے میں آیاتیں گڑھ کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کرتا تھا۔ اور جو اسود انسی تھا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے جہنم رسید کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف کی ان کی۔ جی تفسیر دیکھیے، ومن ایلا احد اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون ظالم ہو سکتا ہے، یعنی نہیں ہے کوئی ظالم اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، بدعاء صورت کذب، ایلا احد یعنی کوئی بھی ظالم نہیں ہے بڑا وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ صورت کذب کیا ہے؟ بدعاء النبوت، نبوت کا دعویٰ کرنا، ولم یکن نبیا، حالانکہ وہ نبی نہیں تھا مگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا۔ او قالا، یا اس شخص کی طرح اوحی الیہ جو کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحی الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔ نزلت فی مسیلمۃ الکذاب، یہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، یا اس شخص کی طرح، یعنی یا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ میں نازل کروں گا اس کی طرح جو اللہ جیسا کہ اللہ نازل کرتا ہے۔ تو یہ مسلمہ کذاب باقاعدہ قرآن کی طرح آیات بیان کرتا تھا۔ وہم المستہزئون، اور یہ استہزاء کرنے والے تھے۔
قالو ان کا کہنا تھا کہ لو نشاء اگر ہم چاہیں لقلنا مثل هذا تو ہم اس کی طرح کی آیاتیں پڑھ لیں. ولو ترى یا محمد اگر آپ دیکھیں اذ الظالمون المذکورون یہ مذکورہ ظالم لوگ فی غمرات الموت موت کے غمرات میں موت کے وقت موت کے سکرات میں اگر آپ ان کو دیکھیں والملائکۃ باسطوا ایدیہم کہ فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے الیہم ان کی طرف بالضرب والتعذیب صورت کیا ہے کہ ان کو مار رہے ہوں گے اور تعذیب اور ان کو عذاب دے رہے ہوں گے. یقول لهم تعنیفا ويقولون لهم تعنیفا اور ان سختی سے کہہ رہے ہیں ان کو اخرجوا انفسکم کہ اپنی جانوں کو نکالو. روایات میں آتا ہے کہ جو کفار کی جس وقت روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کی روح نکلنا نہیں چاہتی ان کے نفوذ سے تو فرشتے ان کو مارتے ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور ان کو زبردستی نکالتے ہیں کہ اس روح کو ہماری طرف آنے دو تاکہ ہم ان کو قبض کر لیں. الینا لنقبضها کہ تاکہ ہماری طرف ان کو نکال لو تاکہ ہم ان کو قبض کر لیں. الیوم تجزون عذاب الہون الہوان آج تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا. عذاب الہون ذلت آمیز الہوان ایسا عذاب جس میں ذلت ہو. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق اس کے بدلے میں جو تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان بغیر حق کی کوئی بات کیا کرتے تھے. بدعوی النبوت کیا صورت اس کی کیا ہے نبوت کے دعویٰ کی صورت میں والایحاء اور انزال وحی کا ناحق دعویٰ کر کے جھوٹا دعویٰ کر کے وکنتم عن آیاتی تستکبرون اور تم اس کی آیاتوں سے تکبر کیا کرتے تھے. کیا مطلب تتکبرون عن الایمان بها یعنی ان کی آیاتوں پر ایمان لانے سے تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم کیوں ایمان لائیں ان کی آیاتوں پر. جواب لو اور ولو ترا جو اوپر گزرا ہے اس کا جواب درائیت امرا فظیعا یہ جواب ہے اس کا جو کہ محذوف ہے کہ آپ ایک فظیع امر دیکھتے ایک بڑا معاملہ آپ دیکھتے یعنی اگر آپ ان کی روح نکلتے ہوئے سکرات الموت کے وقت روح نکلتے ہوئے آپ دیکھتے تو آپ ایک بہت سخت معاملہ دیکھتے. ویقال لهم اذ بعثوا اور ان سے کہا جائے گا جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا یعنی قیامت کے دن بعثت کے دن جب دوبارہ اٹھایا جائے گا جی لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة ترجمہ دیکھیے پہلے اس آیت کا کہ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا لقد جئتمونا فرادا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو كما خلقناكم اول مرة جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. وترکتم ما خولناکم اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. ترکتم اور سب پیچھے چھوڑ آئے ہو ما خولناکم جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وراء ظہورکم اپنے پیٹھ پیچھے. وما نرى معكم شفعاءکم اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے. الذین زعمتم انہم فیکم جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. لقد تقطع بینکم حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں. وضل عنکم ما کنتم تزعمون اور جن دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا گمان تھا وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں. وضل اور گم ہو کر رہ گئے ہیں عنکم تم سے ما کنتم تزعمون جن کے بارے میں تم بڑا زعم رکھتے تھے بڑا گمان رکھتے تھے. جی ویقال لهم اذ بعثوا جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن بعثت کے دن ان سے کہا جائے گا لقد جئتمونا فرادا کہ آج جو تم اکیلے آئے ہو ہمارے پاس منفردینا بالکل تنہا عن الاہل اہل و عیال سے کہ اہل و عیال کے بغیر والمال اور مال کے بغیر والولد اور اولاد کے بغیر کما خلقناکم اول مرۃ جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. کیا مطلب ای حفاتا عراتا غرلا حفاتا حافی کی جمع ہے یعنی ننگے پیر نہیں ہوتے جب انسان پیدا ہوتا ہے. عراتا عاری کی جمع ننگے بدن پیدا کیا تھا. غرلن اغرل کی جمع غیر مختون جس کا ختنہ نہ ہوا ہو. انسان جب پیدا ہوتا ہے غیر مختون ہوتا ہے تو فرمایا کہ جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اب بھی تم اسی حالت میں آؤ گے کہ ننگے پیر ہوگے ننگے بدن ہوگے غیر مختون ہوگے. ابھی تم آئے ہو ہمارے پاس. وترکتم ما خولناکم اور تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا. اعطیناکم من الاموال یعنی ہم نے جو تمہیں اموال دیے تھے اور ظہورکم تم نے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا ہے. پھر دنیا کہاں پر دنیا میں بغیر اختیارکم بغیر تمہارے اختیار کے اپنے اختیار سے نہیں چھوڑا تمہارا اختیار نہیں تھا اس میں. ویقال لهم توبیخا اور توبیخ ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ان سے کہا جائے گا ما نرى معكم شفعاءکم کہ آج تو ہم تمہارے وہ
شفاعت کرنے والے بھی نہیں دیکھ رہے. الاسنام بیان ہے شفاء کی. کون ہے وہ شفیع؟ اسنام، وہ جو بت تھے جن کی تم پرستش کیا کرتے تھے. الذین زعمتم انہم فیکم، جن کو تم گمان کرتے تھے کہ وہ تم ہی میں سے ہے. ای فی استحقاق عبادتکم، یعنی تمہاری عبادت کے زیادہ وہ مستحق ہیں. شرکاء، یعنی تم اس کو شرکاء گمان کرتے تھے. شرکاء اللہ تعالیٰ کا شرکاء شریک مانتے تھے. لقد تقطع بینکم، آج تمہارے درمیان سارے تعلقات ختم ہو گئے ہیں. وصلکم، ای لقد تقطع بینکم وصلکم، تمہارا جو وصال تھا، تمہارا جو ملنا تھا، تمہارا جو رشتہ تھا ٹوٹ گیا تمہارے مابین. ای تشتش جمعکم، یعنی تمہاری جمعیت منتشر ہو گئی ہے. فی قراءۃ بالنصب ظرف ای وصلکم بینکم، اور ایک قراءت میں جو ہے نصب کے ساتھ ہے، یعنی وصلکم جو ہے وہ منصوب ہوگا اور تقطع کا فاعل محذوف ہوگا اور ظرف بنے گا. یہ ای وصلکم بینکم، یعنی تمہارے درمیان جو ملاپ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو منقطع کر دیا. وضل، ذہب، اور چلا گیا، عنکم، تم سے، ما کنتم تزعمون، جس کو تم گمان کیا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ تم سے لے جائے گا فی دنیا میں، من شفاعتها، ان کی شفاعت سے. یہ جس طلبات کا سبق بس اتنا ہی. آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ مسلمہ کون تھا؟ آپ نے سبق میں مختصراً پڑھا ان کے بارے میں، تو آپ اس کا جواب مختصراً دیجیے گا. آج کے سبق جس طرح ہم نے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا سے لے کر تزعمون تک پڑھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.